بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بوغا عمران سیریز آڈیو بک، مصنف ابن صفی۔ حالات کا یہ رخ قطعی غیر متوقع تھا۔ جو کچھ بھی ہوا اس سے عمران کی عقل کا اتنا دخل نہیں تھا جتنا کہ مقدرات کا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اتنی جلدی گلو خلاصی کی کوئی صورت بھی نکل آئے گی۔ ویسے اس نے جو اسکیم مرتب کی تھی اس کا برابر ہونا دیر طلب تھا۔ وہ اسکیم جس کی شروعات پامسٹری سے ہوئی تھی۔ بہرحال وہ 3 بجے اس گھاٹ پر تھے جہاں اسٹیمر لنگر انداز ہونے والا تھا۔ عمران مقتول پادری کے میک اپ میں اسی کسی شان میں کھڑا تھا۔ خالد اسٹریچر پر پڑا تھا جسے 2 سیاہ فام خادم اٹھائے ہوئے تھے۔ صفدر، جوزف اور لیزی کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں تھیں اور وہ کوئی نوعمر اور زخمی لڑکا معلوم ہو رہی تھی۔ زخمی لڑکا یوں معلوم ہو رہی تھی کہ اس نے اپنے بال کٹوانا پسند نہیں کیا تھا، اس لیے عمران کو اس انداز میں اس کے سر کی ڈریسنگ کرنی پڑی تھی کہ بال بھی نہ ظاہر ہو سکیں اور سر زخموں سے چور چور معلوم ہو۔ دوسرا پادری جسے اپنا نام رابرٹو بتایا تھا بالکل مطمئن نظر آ رہا تھا۔ اسٹیمر 3:15 بجے لنگر انداز ہو سکا اور ان کے اوپر پہنچتے ہی لنگر اٹھا بھی دیا گیا۔ اسٹیمر میں بھی قیدیوں کا کیبن موجود تھا جس میں وہ بند کر دیے گئے، لیکن ان کے ہاتھوں سے ہتکڑیاں نہ نکالی گئیں۔ رابرٹو نے تھوڑی دیر تک جہاز کے کپتان سے گفتگو کی اور پھر اس بڑے کیبن کی طرف روانہ ہو گیا جس میں دونوں کو قیام کرنا تھا۔ رابرٹو نے عمران کو بتایا کہ بوغا کے جزیرے تک پہنچنے میں 2.5 دن لگیں گے، لیکن اگر صبح 9 بجے سے پہلے ہی جہاز کا رخ بدل دیا جائے تو پھر موبار تک پہنچنے میں تعاقب کا بھی خدشہ خارج نہیں ہو سکتا۔ اس نے بتایا کہ جہاز رانوں کو اس کا علم نہیں ہوتا کہ انہیں کہاں جانا ہے۔ کپتان وائرلیس کے ذریعے آئی ہوئی ہدایات پر عمل کرتا ہے۔ وہ اسٹیمر دراصل اس تنظیم کا گشتی اسٹیمر تھا جس کا کام ہی یہی تھا کہ ایک جزیرے سے دوسرے جزیرے تک دوڑتا رہے اور ان کی ضروریات پورا کرے۔ رابرٹو نے بھی وائرلیس ہی کے ذریعے کیپٹن کو پیغام بھیج کر اسے وہاں طلب کیا تھا۔ کام بن جاتا، عمران نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، مگر یہاں میک اپ کا سامان۔ اوہ تم فکر نہ کرو، رابرٹو نے کہا، یہ اسکیم پہلی میرے ذہن میں تھی اس لیے میک اپ کا سامان بھی لایا ہوں۔ گڈ، تب تو ٹھیک ہے۔ میری دانش میں صبح ہونے سے پہلے یہ کام بھی ہو جانا چاہیے، عمران نے کہا، اور اسٹیمر کا کپتان بآسانی قابو آ گیا کیونکہ وہ عموماً رات بھر شراب نوشی کیا کرتا تھا اور دن کو سونے کا عادی تھا۔ پھر بڑی تیزی سے انہوں نے سارے انتظامات مکمل کیے۔ صفدر کو عمران نے اپنی جگہ دی اور خود کیپٹن کی جگہ سنبھال لی، اور اس کی جگہ سنبھالتے ہی بیمار بھی ہو گیا۔ بیماری بھی ایسی کہ حلق بند ہو کر رہ گیا۔ اب اس کے علاوہ اور کیا صورت رہ گئی تھی کہ وہ ماتحت عملے کو اپنی آواز سنائے بغیر ہی احکامات صادر کرتا۔ وہ ریشے زدہ ہاتھوں سے احکامات لکھتا تھا تاکہ رائٹنگ پہچان لیے جانے کا بھی امکان نہ رہے۔ بہرحال 8:30 بجے دن کو ایک مخصوص جگہ پر جہاز کا رخ موڑ دیا گیا اور اب ان کی منزل جزیرہ موبار ہی تھا۔ موبار پہنچنے میں 4 دن لگ گئے۔ آہستہ آہستہ عمران کا حلق کھلتا چلا گیا اور اب وہ بھرائی ہوئی ناقابل شناخت آواز میں گفتگو کر سکتا تھا۔ موبار کے ساحل پر اسٹیمر اس وقت لگا جب اندھیرا اچھی طرح پھیل چکا تھا۔ دونوں پادری قیدیوں کو لے کر اتر گئے، لیکن اب ان کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں نہیں تھیں۔ بیمار خالد کو 2 خلاصیوں نے اسٹریچر پر ڈال کر اٹھایا تھا۔ خالد کی حالت اب بہتر تھی اور اچھا خاصا تندرست نظر آنے لگا تھا، مگر عمران کی ہدایت تھی کہ وہ لیٹا ہی رہے۔ جہاز رانوں کی دانست میں بھی جہاز کو لنگر انداز ہی رہنا تھا کیونکہ اسی وقت دونوں پادریوں کی واپسی بھی ہوتی۔ صفدر کو عمران نے سب کچھ سمجھا دیا تھا۔ 3 گھنٹوں کے اندر ہی اسٹیمر کے گرد بحری پولیس نے گھیرا ڈال دیا۔ ان پارٹیوں کی قیادت ایک انسپکٹر کر رہا تھا۔ کپتان پہلے ہی حراست میں لے لیا گیا تھا اور پھر کچھ دور لے جا کر چھوڑ دیا گیا کیونکہ اسے شالی کی خبر لینی تھی۔ وکیل داراب اور بلیک میلر مفتی سے نمٹنا تھا۔ رابرٹو نے اسے بتایا کہ موبار کے کاروبار کے منتظم مفتی اور داراب ہی تھے اور دونوں ایک دوسرے کے دشمن بھی تھے، لیکن شالی کا مسئلہ وہ بھی حل نہ کر سکا۔ رابرٹو چوہان کے متعلق بھی کچھ نہ بتا سکا۔ عمران ابھی تک کپتان ہی کے بھیس میں تھا۔ وہ سیدھا شالی کے محل کی طرف چلا گیا۔ صفدر وہاں پہلے ہی سے موجود تھا۔ اس نے بتایا کہ جولیا محل کے اندر موجود ہے اور معمولی قسم کے میک اپ میں موجود ہے، اس لیے اسے پہچاننے میں دشواری نہیں ہوئی۔ پھر صفدر ہی نے معمولی سی پوچھ گچھ کے بعد پتہ لگا لیا کہ محل میں آئی ہوئی نئی لڑکی کا نام جولیا ہی ہے۔ بس پھر عمران نے اندر جولیا کو پیغام بھیجوایا۔ ہو سکتا ہے کہ جولیا یہی سمجھی ہو کہ وہ داراب کا کوئی آدمی ہوگا۔ اسے ڈرائنگ روم میں طلب کر لیا گیا، لیکن جولیا سے پہلے شالی ٹکرائی اور اس نے اسے گھور کر دیکھا۔
تمہیں داراب نے بھیجا ہے؟ عمران نے کچھ سوچے سمجھے بغیر اس بات میں جواب دیا، اور شالی داراب کا نام لے کر برس پڑی۔ آخر وہ ملتا کیوں نہیں مجھے الجھن ہو رہی ہے، کیوں ڈال رکھا ہے الجھن میں؟ ملے گا بہت جلد، عمران نے کہا۔ میں جولیا کو ذرا باہر لے کر جانا چاہتا ہوں۔ اتنے میں جولیا بھی آ گئی، اور وہ یہی سمجھی کہ وہ داراب کا بھیجا ہوا کوئی آدمی ہے، اس لیے وہ فوراً تیار ہو گئی۔ دونوں باہر آئے۔ جولیا کو جب یہ معلوم ہوا کہ عمران ہے تو اس نے برس پڑنے کے لیے سٹارٹ لینا چاہا، لیکن عمران نے اسے موقع کی نزاکت کا احساس دلاتے ہوئے کہا، وقت کم ہے، کھیل بگڑ جائے گا اگر داراب نکل گیا۔ داراب کے متعلق تمہیں خاور ہی سے صحیح معلومات حاصل ہو سکیں گی، کیونکہ وہ اس کی نگرانی برابر کرتا رہا ہے۔ پھر جولیا نے اسے خاور کا پتہ بتایا۔ خاور کے پاس یہی اطلاع تھی کہ داراب ابھی بھی اسی ساحلی جھونپڑے میں تنہا موجود ہے۔ وہ بھی تفصیل معلوم کرنے کے لیے بے چین نظر آیا، مگر ابھی عمران کے پاس اتنا وقت کہاں تھا۔ جولیا جھونپڑے کی جانب اس کی رہنمائی کرنے کو موجود تھی، اور دل میں سوچ رہی تھی کہ یہ بھوت صحیح معنوں میں ناقابل تسخیر ہے۔ جھونپڑے کے قریب پہنچ کر وہ رک گئی اور آہستہ سے بولی، ابھی کوئی داخل ہوا ہے؟ میں نے دیکھا ہے، عمران نے جواب دیا، اور پھر وہ جھونپڑے کی ایک دیوار سے جا لگے۔ اندر سے روشنی چھن رہی تھی۔ دفتن عمران نے ایک جانی پہچانی آواز سنی، داراب غضب ہو گیا۔ ڈیوسکی ہاں نے کچھ دیر پہلے لینڈ کیا تھا، اب وہ پولیس کے گھیرے میں ہے، اور روبرٹو تمہارے گھر پر تمہارا منتظر ہے۔ یہ آواز 100% مفتی کی تھی، اس آدمی کی جس نے اسے شالی کی گارڈن پارٹی میں بلیک میل کرنے کی دھمکی دی تھی۔ اوہ، تب تو ہمیں چپ چاپ کھسک جانا چاہیے۔ اوفو، حالات کتنے خراب ہو گئے ہیں۔ میں تو جانتا ہی تھا کہ جب بھی اپنی باری آ جائے، مگر خیر کوئی نہیں جانتا کہ ہم دونوں حقیقتاً کیا ہیں۔ چلو جلدی کرو، اپنی لانچ مغربی ساحل کی پر موجود ہوگی، یہاں ٹھہرنا ٹھیک نہیں ہے۔ یہ دوسری آواز داراب کی تھی۔ تم یہیں ٹھہرو، عمران نے جولیا سے کہا، اور تیزی سے اندر داخل ہوا۔ وہ دونوں اس طرح اچھل پڑے جیسے قریب بم گرا ہو۔ اوہ ہاں، داراب ہنسا۔ ہیلو کیپٹن ڈی گیرو، تم کہاں؟ بغیر اطلاع دیے آگے، کیا بات ہے؟ مجھے بوغا نے بھیجا ہے، عمران نے کہا۔ کیوں؟ داراب نے حیرت سے پوچھا۔ تاکہ تم دونوں کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال کر لے جاؤں، عمران نے کہا۔ اول تو ہم سے ایسی کوئی خطا نہیں ہوئی، داراب نے پیشانی پر بل ڈال کر کہا، اور اگر ہوئی بھی ہے تو تم اس سے لا علم ہو کہ اس وقت تمہارا جہاز پولیس کے نرغے میں ہے۔ تم نے کتنی دیر ہوئی اسے چھوڑا تھا؟ داراب نے کہا۔ ہمیں وقت کا اندازہ نہیں ہے، عمران نے اردو میں کہا، کیونکہ اینک جہاز پر ہی بھول آئے ہیں۔ کیا؟ داراب کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اب اسے پرنس آف چمروٹی کی آواز صاف پہچان لی تھی، اور مفتی بھی پلکیں جھپکانے لگا تھا۔ دفتن وہ دونوں ہی اس پر ٹوٹ پڑے۔ عمران تو پہلے ہی اس کے لیے تیار تھا، اس لیے ان دونوں کے سر آپس میں کم از کم اتنے زور سے تو ضرور ٹکرائے کہ اس کے بعد ہی عمران کو سنبھلنے کا مزید موقع مل سکا۔ پھر جولیا بھی اندر چلی آئی۔ اوہ، تم بھاگو یہاں سے، داراب چیخا۔ مفتی بھی اس کی طرف متوجہ ہو گیا تھا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ عمران ان دونوں پر چھا گیا۔ مفتی کے پیٹ پر پوری قوت سے ان کا گھٹنا لگا تھا، اور وہ پیٹ دبائے ایک طرف کو ڈھیر ہو گیا تھا۔ پھر وہ اٹھنے بھی نہیں پایا تھا کہ عمران نے داراب کو بھی اسی جگہ گرا دیا، اور اب دونوں پر بیک وقت سوار ہو گیا۔ وہ دونوں کچھ ایسے زیادہ طاقتور ثابت نہیں ہوئے تھے۔ دوسری صبح عمران پرنس آف چمروٹی کی حیثیت سے شالی کے محل میں کے قریب پہنچا۔ وہ تنہا تھا، پولیس نے اس عمارت کے گرد بھی حصار کر رکھا تھا۔ انسپکٹر کے اسسٹنٹ کے اشارے پر اسے اندر جانے دیا گیا۔ پرنس، شالی اسے دیکھ کر چیخ پڑی، پھر تیزی سے اس کے قریب آ کر آہستہ سے بولی، جاؤ، خدا کے لیے چلی جاؤ، ورنہ اب تم سچ مچ میرے لیے پریشانیوں کا باعث ہوگے۔ میں کچھ بھی نہیں جانتی، میں نے یہ سب کچھ داراب کے کہنے پر کیا تھا۔ وہ میرا قانونی مشیر تھا، اور بس، اس کے علاوہ میں اور کچھ نہیں جانتی۔ اس نے جو کچھ بھی کہا کرتی رہی، شالی نے کہا۔ ہم نہیں سمجھے آپ کیا کہہ رہی ہیں۔ ہاں، باہر پولیس بھی موجود ہے، اس نے ہمیں روکنے کی کوشش کی تھی، مگر ہمیں کون روک سکتا ہے، عمران نے کہا۔ داراب کو انہوں نے پکڑ لیا ہے، سنا ہے کہ وہ اسمگلنگ کے الزام میں پکڑا گیا ہے، مگر مجھے اس سے کیا؟ میں بھائیوں کے کاروبار کی مالک ہوں، اور وہ کاروبار صاف ہے، شالی نے کہا۔ تمہیں بھائیوں کے کاروبار کے بارے میں کیا معلوم ہے؟ عمران نے پوچھا۔ دفتر میں جا کر ملازموں سے پوچھیے، میں کیا جانوں، شالی نے غصیلے لہجے میں کہا۔ آپ کون ہوتے ہیں پوچھنے والے؟ ہائے، ہم کوئی بھی نہیں ہیں، یعنی کہ انور چوہان، یعنی کہ آدھے کے حقدار، عمران نے کہا۔ میں کچھ نہیں جانتی، داراب سے جا کر پوچھیے، اس نے مجھ سے کہا تھا کہ کسی بے وقوف نوجوان کو پھانس کر انور چوہان بناؤ، ورنہ آدھا کاروبار ہاتھ سے نکل جائے گا، شالی نے کہا۔ اچھا، تو ہم بے وقوف تھے، عمران نے آنکھیں نکالی۔ خدا بہتر جانتا ہے، مگر تم کہاں غائب ہو گئے تھے، شالی نے کہا۔
انور چوہان کے بھتیجوں کے سالے ہمیں پکڑ کر لے گئے تھے۔ عمران نے ٹھنڈی سانس لی۔ مگر تم اپنے متعلق کیا جانتی ہو؟ کیا مطلب؟ شالی نے پوچھا۔ بھائیوں کے کاروبار میں بہنیں کہاں سے آ ٹپکی؟ عمران نے کہا۔ مجھے اپنے باپ کا ترکہ ملا ہے، شالی بولی۔ کبھی باپ کی شکل بھی دیکھی ہے؟ عمران نے پوچھا۔ کیوں؟ میں نہیں سمجھی، شالی نے کہا۔ نہ سمجھو، عمران نے لاپرواہی سے شانوں کو جنبش دی، پھر بولا۔ اچھا چلو، ہم خود کو انور چوہان ڈکلیئر کیے دیتے ہیں، پھر کب ہوگی شادی وادی؟ عمران نے کہا۔ خدا کے لیے مجھے پریشان نہ کیجیے، جائیے، شالی نے کہا۔ اسی شرط پر کہ تم مجھے اپنی اصلیت سے آگاہ کر دو اور اسے بھول جاؤ کہ میں شہزادہ ہوں۔ فرض کرو کہ تم سے غلطی ہو، یعنی تم کسی ایسے بیوقوف آدمی کو بیوقوف سمجھ بیٹھی ہو جو حقیقتاً قانون کا محافظ رہا ہو، عمران نے کہا۔ شالی نے اس طرح چونک کر اس کی طرف دیکھا جیسے پہلی بار اس کی آواز سنی ہو، اور سچ مچ اسے کوئی اجنبی ہی معلوم ہوا، کیونکہ اب عمران کے چہرے پر حماقت کی بجائے دل دہلا دینے والی سنجیدگی تھی۔ آپ وہ ہکلائی۔ اس بحث میں نہ پڑو کہ میں کون ہوں، ویسے تم اسی سے میری پوزیشن کا اندازہ کر سکتی ہو کہ میں پولیس کے گھیرے سے گزر کر یہاں تک پہنچا ہوں، عمران نے کہا۔ شالی چند لمحے ساکت رہی، پھر بھرائی ہوئی آواز میں بولی۔ آپ کوئی بھی ہوں، لیکن میں قسم کھانے کو تیار ہوں کہ میں نے اپنے باپ کو آج تک نہیں دیکھا، لیکن ہوش اسی محل میں سنبھالا ہے، اور مجھے میری آیائیں یہی بتاتی رہی ہیں کہ میں ایک بہت بڑے آدمی کی بیٹی ہوں جو افریقہ کے کسی نواحی جزیرے میں رہتا ہے، اور وہ کہانی جو میں آپ کو پہلے سنا چکی ہوں، اس کا علم بھی مجھے انہی سے کے ذرائع سے ہوا تھا۔ وکیل داراب نے بھی اس کہانی کی تصدیق کی تھی، شالی بولی۔ مجھے یقین ہے کہ تم سچ کہہ رہی ہو، داراب نے سب کچھ اگل دیا ہے، اور یہ خبر سناتے ہوئے وہ بہت دکھ ہو رہا تھا کہ تم اب بالکل مفلس ہو چکی ہو، مگر پڑھی لکھی ہو، اس لیے تمہیں مفلسی کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے۔ میں کوشش کروں گا کہ تمہارے والدین کا پتہ لگایا جائے۔ اوہو، تم متحیر ہو؟ ہاں، یہ حقیقت ہے کہ تمہیں والدین کا پتہ لگانا پڑے گا۔ تم اب تک اسمگلروں کے ایک بہت بڑے گروہ کا اعلی کار بنی رہی، جو بچوں کو اغوا کر کے مشرق وسطیٰ کے ممالک میں بردہ فروشی کرتا ہے، اور تمہیں بھی صغر سنی ہی میں کہیں سے اغوا کر کے لایا گیا تھا۔ ان کا طریقہ یہ ہے کہ مختلف جزیروں میں فرضی ناموں سے کاروبار کرتے ہیں، اور ایسے آدمیوں کو کاروبار کا مالک بناتے ہیں جنہیں کاروبار کی اصلیت کا علم نہ ہو۔ اس لیے وہ بچپن سے اغوا کیے ہوئے بچوں کو خود پالتے ہیں تاکہ وہ زندگی بھر ان کی انگلی پکڑ کر چل سکے۔ کبھی ان کے دلوں میں اس کا خیال نہ پیدا ہو سکے کہ انہیں خود بھی کاروبار کو سمجھنا چاہیے۔ مبار میں بھائیوں کے کاروبار کے نام سے سال ہر سال سے یہ گندے کاروبار جاری رہے ہیں۔ ہاں، ذرا یہ تو بتاؤ کہ کبھی تم نے چیکوں پر اپنے دستخط بھی کیے ہیں؟ عمران نے کہا۔ جی نہیں، داراب کہتا تھا کہ وصیت کے مطابق تا وقت یہ کہ دونوں شادی نہ کر لیں، داراب ہی کو اس کا اختیار رہے گا کہ کاروباری یا دولت پر متصرف رہے گی۔ ویسے خود اس کا حصہ اپنا حق ہی ہوتا تھا۔ فرضی انور چوہان کی تلاشی اسی لیے تھی کہ شادی کے بعد ہم دونوں دولت پر متصرف ہو سکیں، شالی نے کہا۔ بڑی چالاکی سے کام ہو رہا تھا، عمران نے کہا۔ بہرحال کسی احمق نوجوان کی تلاش اس لیے تھی کہ کوئی لڑکا انہیں نہیں مل سکا تھا۔ ہاں، تو اس کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ اگر کبھی قانون اس گندے کاروبار کی بو سونگ بھی لے تو وہ لوگ محفوظ رہیں۔ ظاہر ہے کہ پولیس سراغ کی کڑیاں ملاتی ہوئی کاروبار کے مالکان تک جا پہنچے گی، اور اصل مجرموں کو اس دوران روپوش ہو جانے کا موقع مل جائے گا۔ پولیس کے ہتھے سے وہ لوگ چڑھیں گے جو نام کے مالک تھے۔ اوہو، کیا بات ہوئی؟ ان لوگوں کا ستارہ گردش ہی میں آ گیا تھا، ورنہ تمہاری نظر انتخاب مجھ پر ہی کیوں پڑتی؟ عمران نے کہا۔ شالی کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں، اور وہ بہت دنوں کی بیمار معلوم ہونے لگی تھی، یا پھر ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کی موجودہ عمر میں کم از کم 10 سال یک بیک بڑھ گئے ہوں۔ مگر پھر آپ پر یہاں اس رات حملہ کیوں ہوا تھا؟ وہ لوگ کون تھے؟ شالی نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ وہ بھی محض فریب تھا، دکھاوا تھا۔ داراب اس طرح اپنے بیان کی تصدیق کرانا چاہتا تھا کہ مجھے انور چوہان والی کہانی پر یقین آ جائے اور میں اپنی زبان بند کر لوں، عمران نے کہا۔ اب میرا کیا ہوگا؟ شالی نے پوچھا۔ مقدمے کے اختتام تک تمہیں غالباً یہیں ٹھہرنا پڑے گا، اور حالات کی بنا پر حکومت تمہاری کفالت کرے گی۔ اگر تم پر جرم ثابت نہ ہو سکا تو تم آزاد ہوگی، عمران نے کہا۔ مگر عمران صاحب، مفتی آپ سے خواہ مخواہ کیوں الجھا تھا؟ اسی شام کو صفدر نے پوچھا۔ آپ کو انور چوہان کے سلسلے میں بلیک میل کرنے کی دھمکی کیوں دی گئی تھی؟ محض لغویت۔ وہ بھی داراب کے بیان کی تصدیق کرنا چاہتا تھا، یہ جتانا چاہتا تھا کہ انور چوہان کوئی خیالی تخلیق نہیں ہے بلکہ حقیقتاً وجود رکھتا ہے۔ مگر بھائی کمال ہے صفدر صاحب، ہم نے سفر کرنے کے سوا اور کیا ہی کیا ہے؟ ایک بار مجھے 3 لڑکیاں بھگا لے گئیں، پھر میں بوگا کے جزیرے میں پہنچا اور مکھیاں مارتا رہا،
پھر رابرٹو کے جزیرے میں بھی مکھیاں ہی ماری گئیں، مگر خود بخود ساری راہیں کھل گئیں۔ بس یہ سمجھ لو کہ اس بین الاقوامی گروہ کو بے نقاب ہونا ہی تھا۔ اس طرح ہو گیا، خود بخود سامنے آ گیا۔ ہمیں تو کام اب شروع کرنا ہے، عمران نے کہا۔ مطلب؟ صفدر نے پوچھا۔ بوغا، عمران نے ٹھنڈی سانس لی۔ لیکن یہ کام بے حد دشوار ہوگا۔ بوغا پر ہاتھ ڈالنا آسان نہ ہوگا، کیونکہ وہ فی الحال فرانس کا شہری ہے، لیکن میں اسے کسی قیمت پر چھوڑنا نہیں چاہتا۔ وہ ساری دنیا کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے، عمران نے کہا۔ اور بوغا کی لڑکی؟ صفدر مسکرایا۔ بھوت نہیں اترا ابھی تک۔ کل وہ دونوں حوالات ہی میں شادی کر رہے ہیں۔ چونکہ وہ سرکاری گواہ ہیں، اس لیے انہیں رعایت ملے گی، عمران نے کہا۔ آہا، ہاں، اس بڑے آدمی کا کیا ہوا جس کا تذکرہ خالد نے کیا تھا؟ صفدر نے پوچھا۔ گڑے ہوئے مردے نہیں اکھاڑے جائیں گے۔ اسے چھوڑ کر بوغا کے متعلق سوچو۔ ایکسٹرو اسے ہر حال میں اپنا قیدی دیکھنا چاہتا ہے، عمران نے چوئنگم کا پیکٹ پھاڑتے ہوئے کہا۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔